السلام علیکم پاکستان، دس از آج ود رحام خان. آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں پاکستان کے کل سے، جو کہ آج سے ہی بہت کم عمر سے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. ہمارے گیسٹ ہیں آج حزیر روان. لیٹس میٹ ہم. عرفہ کریم نے 9 سال کی عمر میں آئی ٹی کے شعبے میں مہارت حاصل کر کے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا تھا. اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسا ہی کمال کر دکھایا راوی روڈ لاہور کے 7 سالہ محمد حزیر روان نے. اس ننھے طالب علم نے مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ آئی ٹی اسپیشلسٹ اور مائکروسافٹ سولوشن ایسوسیٹ کا امتحان پاس کر کے وہ کر دکھایا جو اکثر بڑے بھی نہیں کر پاتے. حزیر روان یہ کارنامہ سر انجام دینے والے دنیا کے سب سے کم عمر طالب علم ہیں. اس طالب علم کی کامیابی نے ملک کا نام روشن کرنے کے ساتھ ساتھ والدین اور اساتذہ کا سر بھی فخر سے بلند کر دیا. حزیر کی کامیابی سے ثابت ہو گیا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت حزیر جیسے بچوں کی حوصلہ افزائی کر کے ملک میں مزید ٹیلنٹ کو ابھار سکتی ہے. حزیر روان جیسے طالب علم پاکستان کے لیے نہ صرف باعث فخر ہیں بلکہ یہ کہنا بجانا ہوگا کہ پاکستان کا مستقبل بھی محفوظ ہاتھوں میں ہے. ہم بات کر رہے ہیں سائبر برین کے پرنسپل حافظ محمد بلال سے. ان سے ہم پوچھیں گے کہ جیسے کہ ان کے پیمفلیٹ پہ لکھا ہے کہ ناٹ اونلی ایجوکیٹنگ بٹ فیسیلیٹیٹنگ. آپ نے فیسیلیٹیٹ ایک 7 سال کے بچے کو کر دیا، اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو بڑی امیزنگ سی ایک ڈسکوری ہے یا آپ نے ان کو انٹروڈیوس کیا، ہوا کیسے؟ ہم حزیر کی بات کر رہے ہیں جو کہ ینگسٹ پروفیشنل. یہ بھی بتائیں کہ اس کی ایگزیکٹ کوالیفیکیشن کیا ہے. ہاں، ایسا ہے کہ حزیر میرے پاس تقریباً 1 سال پہلے آیا. میں نے 10 اپریل کو یہ انسٹیٹیوٹ سٹارٹ کیا تھا لاسٹ ایئر. تو وہ میرے پاس آیا تھا 2nd کلاس کے لیے، جو کہ ایک اسکول میں وہ پڑھ رہا تھا. لیکن اس کی پیرنٹس میرے پاس آئے، ان کی والدہ تقریباً 2-3 دن بعد انہوں نے کہا اپنے بچے کو ناؤن پروناؤن کے متعلق پڑھایا ہے، لیکن میرے بچے کو ڈیفینیشن آتی ہے، لیکن اگر آپ ایک سمپل سینٹینس لکھیں اور اسے کہیں کہ ناؤن کیا ہے تو اسے پتہ نہیں ہے. تو آئی واز شاکڈ کہ یہ 2nd کلاس کے ایک اسٹوڈنٹ کو کہا جا رہا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کی کنسپٹ بلڈنگ کرتا ہوں، تھوڑا مجھے کام کرنے دیں، تو آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق انشاءاللہ کام ہوگا. 3-4 دن بعد وہ پھر آئے تو میں نے ایک بک کھولی اور رکھی اور کہا حزیر سے کہ آپ ایک پیراگراف پڑھو. اس نے ایک بک کو اوپن کیا اور ایک پیراگراف مطلب پڑھنا ریڈ آؤٹ کرنا شروع کیا. اس وقت اس نے اس پیراگراف میں سے ناؤن پروناؤن ایڈجیکٹو ورب اس طرح کے ورڈز کو آئیڈینٹیفائی کیا لاجیکلی. مطلب اس نے بتایا کہ یہ ورڈ ہے، کیوں ہے، ایسا کیوں ہے. تو پھر اس کے پیرنٹ کا انٹرسٹ پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے، ہمیں اگر گائیڈ لائن مل جائے تو ہم کافی بہتر کام کر سکتے ہیں. پھر ان کے والد کا مجھے کال ہے کہ آپ میرے بچے کو آئی ٹی کی فیلڈ میں آگے لا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے ادارے کا نام ایسا ہے سائبر برین اور آپ کی فیلڈ بھی وہی ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی. تو میں چاہوں گا، میرے بچے میں یہ انٹرسٹ ہے، میرا یہ شوق ہے کہ میرا بچہ آئی ٹی کی فیلڈ میں ذرا آگے ہے. تو میں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا. میرے موبائل پہ، میرے سسٹم پہ، میرے ساتھ ہی مطلب جب اسٹڈی سے فری ہو کے میرے پاس آتا تھا کلاس سے تو یہ کام کرنا شروع کر دیتا تھا. میرے پاس یہاں پہ سسٹمز پڑے ہوئے ہیں، کسی کی ونڈو انسٹالیشن ہے، کسی کی کنفیگریشن ہے، تو ہم اس پہ کام کرتے رہتے تھے. تو اس نے مطلب اس میں ذرا انٹرسٹ جب اپنا دکھانا شروع کیا تو میں کئی سارے کام اس پہ چھوڑ دیتا تھا کہ آپ یہ انسٹالیشن کر دینا. لوگ مطلب بڑے حیران ہوتے تھے کہ چھوٹا سا بچہ ونڈو انسٹالیشن کر رہا ہے، ایکس پی کی، ونڈو 7 کی، ونڈو 8 کی، اس کو ٹوٹل گرپ آنا شروع ہوگی. جب اس کا انٹریکشن ہارڈ ویئر سافٹ ویئر سے بڑھنا شروع کیا تو میں نے اور ان کے پیرنٹس نے مطلب میوچلی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق سجیشن دی کہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں آرگنائزڈ وے میں یہ کام کریں. اگر ہمارے پاس یہ بچہ ایسا کام کر رہا ہے تو میں بھی ہم دیکھ کے اس کو خوش ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے، کوئی ویریفائی کرے اسے. تو اس کے لیے پھر ہم نے کورسز جو ہے وہ ڈھونڈنا شروع کیے. وہاں پہ ہمیں یہ لگا کہ جو اس کا پریکٹیکل نالج ہے، چونکہ ونڈو کی کنفیگریشن میں ونڈو 7 کی، تو کیوں نہ اس کو اسی کے حوالے سے کوئی سلیبس جو ہے وہ میٹ کرایا جائے. وہاں پہ میں مائکروسافٹ کا MCTS کورس جو ہے ہم نے وہ ٹارگیٹ کیا، مائکروسافٹ سرٹیفائڈ ٹیکنالوجی اسپیشلسٹ. تو ہم نے دیکھا کہ اس میں ینگسٹ جو ہے وہ بھی پہلے ہی پاکستان سے ہے، کراچی کا ایک بچہ شافع طبانی، اور اس سے پہلے بابر اقبال تھا. لیکن ان کی کیا عمر تھی ان لڑکوں کی؟ بابر اقبال کی تقریباً 10 سال تھی، اور اس کے بعد شافع طبانی جو تھا وہ 8 سال اور 24 دن کا تھا. تو میرے پاس ابھی آیا تھا تو یہ 6 سال کا تھا. تو سارے کے 6 سال کے درمیان مطلب ہم یہ پلان کر رہے تھے کہ کوئی ہونا چاہیے. تو میں نے اپنا ٹارگیٹ سیٹ کیا، میں نے کہا اس کے پاس پریکٹیکل نالج یہ چیز ہے
اور انشاءاللہ اگر ہم کوشش کرتے ہیں تو ہم یہ کام کر جائیں گے. ان کے فوراً کہا آگے 3 ماہ کی چھٹیاں ہوں گی تو اس میں بھی ہم زیادہ ٹائم لے سکتے ہیں. آپ نے بیسکلی ایک بیچارے بچے کی وجہ کی پوری سمر کی ویکیشن روئن کر دی. نہیں بالکل روئن نہیں کی. اگر آپ کبھی وہ مومنٹس دیکھتے کہ وہ جب عزیر کے پیرنٹس اس سے لینے آئے ہیں کہ عزیر آؤ چلیں گھر, تو وہ کہتے پاپا میں نے نہیں جانا, پاپا میں نے اکیڈمی سے نہیں جانا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے یہاں پہ وہ بیٹھ کے میرے پاس لائنیں رٹتا نہیں تھا, کرامنگ نہیں کرتا تھا. ہم لوگ کارڈس بھی کھیلتے تھے, ہم لوگ گانے بڑے زیادہ سنتے تھے, ہم گیمز بھی کھیلتے تھے. اس کے لیپ ٹاپس میں کئی سارے گیم نہیں جو کہ میں نے خود انسٹال کی. ان کے پیرنٹس بھی کھیلتے تھے اور میں بھی کھیلتا تھا. ایون کہ لاسٹ ڈے وہ ایگزام بھی ہم گیم کھیل کے گئے تھے. میٹل سلگ ہم دونوں نے کھیلی تھی. جو میری بچپن کی گیمس تھی وہ بھی وہ کھیلتا تھا, اپنی بھی کھیلتا تھا. گانے اس کے لیپ ٹاپس میں اچھے خاصے ہم دونوں مل کے گانے بھی کرتے تھے. اکیڈمی جب بجے چلے جاتے تھے دروازہ لگایا اور ہم ہلا گلا بھی مچاتے تھے اور پڑھتے بھی تھے. اچھا, اب یہ خوشی کی بھی بات ہے اور کچھ تھوڑی سی پرسنلی بھی میرے لیے افسوس کی بات ہے, کیونکہ میرا پاکستان میں انٹرسٹ شروع اس طرح ہوا کہ مجھے آفا کریم رندھاوا کو انٹرویو کرنے کے لیے بلایا گیا تھا باہر سے, اور سیڈلی زہرا آفا کریم رندھاوا از ناٹ ود اس اینی مور. اور آپ کے سائبر برین کے جو پیمفلیٹ پہ لکھا ہے ایڈورٹائزنگ سلوگن, اس پہ لکھا ہے کہ آپ کا بچہ آفا کریم کیوں نہیں بن سکتا. تو ماشاءاللہ پاکستان میں اتنی ٹیلنٹ ہے, اتنا ٹیلنٹ ہے اور اتنی ابلٹی ہے کہ ہمارے بچے آفا کریم رندھاوا, ٹائفس زہر جیسے اور باقی آپ نے جتنے بچوں کے نام لیے, تو کیا وجہ ہے کہ باقی جب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو وہی اس قسم کے بچے ہیں کہ جو سڑکوں پہ ہیں, آپ ناؤ نے جیکٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ بھیک مانگ رہے ہیں, اسکولنگ ہے ہی نہیں. تو یہ کیا ممکن نہیں ہے کہ پاکستان میں یہ پورا بلینکٹ رول آؤٹ کیا جائے سب بچوں کے لیے؟ دیکھیں یہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر وہ ہماری کرکٹ ٹیم کے لیے باہر سے کوچ منگوا سکتی ہے تو پھر انسٹرکٹر باہر سے کیوں نہیں آ سکتے؟ باہر کی کوالیفیکیشن یہاں پہ کیوں نہیں انٹروڈیوس کروائی جا سکتی؟ ان کے سلیبس, ان کے کورسز, وہ میتھڈالوجی, وہ کریٹیوٹی بیسڈ ایکٹیویٹیز, ان پہ کام کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ لیکن ہمارا رجحان نہیں ہے. ہم اپنے بچے کو والدین بھی بس کلاس میں فرسٹ آنا چاہتے ہیں اور وہ فرسٹ سیکنڈ گریڈ سے اسی طرح چلنا چاہتے ہیں. ایک جو مطلب ٹریڈیشنل وے آؤٹ ہے کہ ہم نے فرسٹ کلاس میں آنا, سیکنڈ کلاس میں آنا, تھرڈ, اس کی کیپیبلٹیز کو نہیں دیکھ رہے کہ وہ کب کام کون سا پہلے کر سکتا ہے یا اس کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے. بلال مجھے تو نہیں لگ رہا کہ باہر سے انسٹرکٹر بلانے کی ضرورت ہے. اگر آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اس طرح 3 مہینے کے اندر اس طرح ICT پروفیشنلز پروڈیوس کر رہے ہیں, بنا رہے ہیں اور بچے انجوائے بھی کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے اٹس اے بریلینٹ کریئر, بریلینٹ فیوچر ان کے لیے آگے. نہیں, میں اس کو اسپیسیفائی تو نہیں کر رہا ہوں کہ انسٹرکٹر باہر سے آنے چاہیے. میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک توجہ کا مرکز ہے, وہ کرکٹ ٹیم کو پاکستانی کوچ بھی ہینڈل کرتے رہے ہیں. ایک ہے کہ آپ گورنمنٹ اس پہ ایکسپینڈ کر رہی ہے, اس پہ خرچہ کر رہی ہے کسی بھی طریقے سے, یا اس کے اوپر توجہ دے رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں. میری اپنی اکیڈمی میں ٹوٹے ہوئے بینچز ہیں, وائٹ بورڈ اسی طرح سے ہیں. ہمارے سسٹم کچھ ایسے ہیں کہ مطلب مے بی P4 اور پینٹین نہیں ہے, ابھی ہم کوڈ ڈو والا سسٹم یوز کر رہے ہیں. تو ہم نے اپنے اگر لمیٹڈ ریسورسز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ایسا کام کیا ہے تو ڈیفینیٹلی اگر بہتر طور پر آرگنائز کیا جائے, فیسیلیٹیٹ کیا جائے, وائی ناٹ کہ ہم پاکستان کا نام دنیا بھر میں کیوں نہیں روشن کر سکتے. پاکستان کا نام تو کھیل ہی لوگ آپ جیسے اور ان بچوں جیسے روشن کر ہی رہے ہیں. اچھا, پنجاب گورنمنٹ کی بڑی توجہ رہی ہے ICT کی طرف, کچھ لیپ ٹاپس ڈسٹریبیوشن کی طرف بھی رہی ہے, جس کی وجہ سے ایک بڑی کرٹیسزم, بڑا تنقید کا مرکز بھی بنایا گیا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ فیڈرل لیول پہ یا ہمارے یونیورسٹی لیول پہ بھی وہ ابھی سائبر انفارمیشن یا سائبر ایجوکیشن کی طرف کوئی دیر از سم آبسٹیکل, کوئی ایسی ہنڈرنس دکھائی دے رہی ہے کہ سمجھا نہیں جا رہا شاید؟ دیکھیں, میں خود پری میڈیکل کرنے کے بعد اس فیلڈ کے اندر آیا ہوں, سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر. تو میرے والد صاحب کا بھی خاصا انسسٹ تھا کہ بیٹا مجھے ایک ڈاکٹر چاہیے. تو میں ان کے ساتھ لاجیکلی کنوینس کر کے ایک جنگ لڑ کے ان کو ایک بات بتائی تھی کہ نہیں بابا مجھے اس فیلڈ میں نہیں جانا ہے, بجائے میں پوری زندگی آپ کو کوستا رہوں کہ میرے باپ نے مجھے یہاں پہ بھیج دیا تھا, تو انشاءاللہ میں کچھ آپ کو کر کے دکھاؤں گا, مجھے آپ اس فیلڈ میں جانے دیں. اب جب میں اس فیلڈ میں گیا ہوں, میری عمر ہو چکی, تو میں نے دیکھا کہ میرے سے پہلے کافی چھوٹے لوگ ایسا کر چکے ہیں. پھر میں نے ٹیچنگ وے کو سافٹ انجینئرنگ کے بعد اپنایا کہ میں اس اسٹائل سے انشاءاللہ اپنے پروڈکشن کنٹینیو کر سکتا ہوں. تو یہاں پہ ایسا اب میرے پاس بھی آتے ہیں لوگ, جی اپنے بچوں کو کیا کروائیں, وہ بچے کو دیکھتے نہیں ہیں, اس کی کیپیبلٹیز نہیں دیکھتے ہیں, وہ جسٹ ایک چیز کہتے ہیں میری خواہش ہے میرا بیٹا ڈاکٹر ہونا چاہیے, دکھتا ڈاکٹر جیسا ہے, مجھے ڈاکٹر بڑے پسند ہے, میں فلاں ڈاکٹر سے انسپائر ہوں, میں فلاں انجینئرنگ سے انسپائر ہوں. جسٹ میٹریکولیشن پوری کی اور اس کے بعد FSC کی, پری میڈیکل میں کی, انجینئرنگ میں کی. ICS والے اسٹوڈنٹ کو تو ویسے کچھ سمجھا نہیں جاتا, وہ سمجھتے ہیں کہ جو جن سے نہیں پڑھا جا رہا وہ کمپیوٹر آسان ہے تو آپ اس فیلڈ میں چلے جائیں, تو وہ توجہ نہیں ہے پیرنٹس کی اس طرح. اچھا, یہاں بھی آپ کے اس کے پیمفلیٹ کے اوپر بھی لکھا ہے کہ اگر آپ پریشان ہیں اور فیصلہ نہیں کر پا رہے مضامین کے انتخاب میں, اب
अब अक्सर लोग परेशान तो इस वजह से होते हैं कि वालिदैन कहेंगे कि डॉक्टर बन जाएं, डॉक्टर नहीं तो इंजीनियर होता था। मुझे मेरा ख्याल था कि बड़ी पुराने जमाने की बात है, 2013 में भी अगर ये हो रहा है तो बड़े अफसोस की बात है। प्रैक्टिकली इस सीट पर बैठ के देखें तो आप देखेंगे बच्चे मुझे कहना सर मेरा इस पढ़ाई में दिल नहीं लगता, सर मैं ऐसा करना नहीं चाहता। और हमारा जो एरिया है रावी रोड का, इसमें तो मतलब वालिदैन चूंकि कुछ तो कम पढ़े लिखे हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं ही नहीं, तो वो तो मतलब डंडे के जोर पे करवाते हैं कि आपको ये करना है, आपको ऐसे करना है। हमें पता है, मुझे ज्यादा पता है या तुम्हें ज्यादा पता है। तो ये तो मतलब जो बहस काफी अर्सा से चलती आ रही है वो अभी तक उसी तरह से जिंदा है। अच्छा, अब हम हमेशा हमसाये ममालिक की बात करते हैं, बैरून मुल्क की पर तो बाद में जाएंगे, लेकिन इंडिया फॉर एग्जांपल और हमारे जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने, मैंने जैसे देखा जब कभी मैं पाकिस्तान आई मैंने देखा कि हमारे बहुत ज्यादा अपने ही बेसिस पे, जैसे आप कह रहे हैं इज्तिमाई तौर पर नहीं लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे बहुत ज्यादा हमारी सक्सेस रही है। तो ये आपको लगता है कि कोई मे बी कोई प्रपोजल दिया जाए गवर्नमेंट को कि ये रोल आउट करें, ताकि जाहिर हमारी कैपेबिलिटी, हमारा एप्टीट्यूड लग रहा है, कौम का लग रहा है किस तरह है। और इंडिया से हम बहुत ज्यादा देखते हैं कि आईटी प्रोफेशनल्स ब्रेन ड्रेन जिसको कहते हैं बैरून मुल्क यूके यूएस ले जाए जाते हैं। पाकिस्तान में आपको इस किस्म का कोई प्रपोजल अगर पेश करें सामने? नहीं, नो डाउट कि पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री दुनिया भर से इंडिया की तरफ मूव कर रही है, क्योंकि वहाँ पे सस्ते जो है कम पैसों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक अच्छे माइंड दरकार होते हैं। असल में इंटरेस्ट पाकिस्तानी बच्चों का बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि किसी भी बच्चे को आप कंप्यूटर के पास रखें उसको दिल करेगा मैं कीबोर्ड पे टाइप करूं, मैं गेम्स खेलूं, मैं इस तरफ रुझान, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा। फोकस कहीं और चीजों पे है, रोना धोया जा रहा है, लोड शेडिंग का, प्रॉब्लम्स का, फोकस उन चीजों पे किया नहीं जा रहा। तो हम अपनी जो बेसिक नीड्स हैं, जो कि बच्चों को इस वक्त के मुताबिक जो जरूरियात हैं वो पूरी करनी चाहिए, हम उससे मतलब बिल्कुल फेडअप हो चुके हैं। हम अपनी गवर्नमेंट को बैठ के कोसते हैं, हम अपनी रिसोर्सेज को बैठ के कोसते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि हम जो कर सकते हैं अपने लेवल पे उसको हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकें। अच्छा, मुझे बताएं कि हुज़ैर जैसे बच्चे, अब 7 साल का जब मैंने सुना तो मुझे पहले तो तरस आया कि इतना बेचारा छोटे से बच्चे के ऊपर इतना स्ट्रेस डाला जा रहा है। चलो इस ब्रोकन रिकॉर्ड, अब आगे इस किस्म के जो बच्चे जो कि जाहिर है अहेड ऑफ देयर टाइम परफॉर्म कर रहे हैं और आप हेल्प भी कर रहे हैं, उनका फ्यूचर फिर क्या होगा? देखिए, मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ कि अब ये समझा जा रहा है कि इसने वर्ल्ड लेवल पर टॉप किया, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया, लेकिन ये देखा नहीं जाता कि उसने काम क्या किया। समझा जाता है कि शायद इसने बहुत ज्यादा बढ़ा, बहुत ज्यादा मेहनत की है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, वो बिल्कुल एक एवरेज स्टूडेंट है, एक आम स्टूडेंट की तरह, लेकिन उसके वालिदैन ने कॉपरेट किया या उसने खुद कॉपरेट किया, अपना इंटरेस्ट शो किया। ऐसा है कि ये टेक्निकल नॉलेज है, ये बटन्स दबाने हैं, ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग है, ये क्रैमिंग नहीं है। मेरा ख्याल है जो बच्चा स्कूल में पढ़ा होगा 3rd क्लास में उससे ज्यादा पढ़ता होगा, इसका टाइम स्केड्यूल उसके टाइम स्केड्यूल में फर्क होगा, यहाँ पे खेलता भी है, कभी कभार ये मेरे पास आया इसका मूड नहीं है, हमने गेम्स भी खेली, सिर्फ ऑर्गेनाइज करने की बात है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि इसके ऊपर हमने बहुत ज्यादा प्रेशर जो है वो डाल के रखा है कि आपने पढ़ना है, आपने ये करना है, आपने वो करना है, नहीं, उसके ऊपर और भी कई सारे सेंस में हमने कहीं से मैजिक ट्रिक्स भी सिखाए हैं, मतलब हर सेंस में हमने काम किया है, हर फील्ड में हमने काम किया। और जब दूसरी बात है कि बच्चों का इसका फ्यूचर क्या होगा, तो बाबर इकबाल की मिसाल पूरे पाकिस्तान के सामने है। उसके पास कोई डिग्री नहीं है, उसके पास मैट्रिकुलेशन नहीं है, वो इंटरमीडिएट नहीं है, वो ग्रेजुएट नहीं है, लेकिन वो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है दुबई के अंदर, उसके पास माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन है। तो डेफिनेटली हम भी एक आईटी टाइकून यहाँ से पैदा करेंगे, कोई ऐसा मसला। सर देखिए, नॉट ओनली कि 7 साल के यहाँ से आईटी टाइकून शायद हम देखने वाले हैं, लेकिन हमारे प्रिंसिपल्स भी इस किस्म के इंस्टीट्यूट्स के बड़े यंग हैं, तो द फ्यूचर लुक्स वेरी वेरी ब्राइट। और हम अब आपको जा रहे हैं मिलवाने के लिए इस ब्राइट स्पार्क से 7 साल के जो हैं हुज़ैर, और रिकॉर्ड ब्रेकर भी हैं, एंड हू नोस शायद आईटी टाइकून भी हो। थैंक यू सो मच फिलहाल, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। दांतों और मसूड़ों की हिफाजत 33 मुखिया गोल बटन के साथ। और अब हम मिल रहे हैं पापा से, हुज़ैर के पापा से, यासिर अवान से, जिनके ये सारे आइडियाज हैं। ये क्या बात है, हमें बताया गया है सारे आइडियाज पापा के हैं। पापा ने जिंदगी बड़ी मुश्किल बनाई हुई है छोटे से हुज़ैर की। नो डाउट मेरे आइडियाज कुछ हद तक हैं। शौक देखा मैंने अपने बेटे का, मैं इसका थोड़ा सा अगर यानी कि समझूं तो मैं समझता हूँ लोड शेडिंग को क्रेडिट जाता है। अच्छा, दो लास्ट 3-4 ईयर से इतना लोड शेडिंग का हमारे यहाँ पे स्लम्प रहा है। मैं अपने ऑफिस का कंप्यूटर उठा के घर लेकर आया, जब लाइट आनी कंप्यूटर ऑन करना, हमने काम शुरू करना। बेटे मेरे ने जब होश संभाली उसने देखा कि सारा कुछ शायद कंप्यूटर ही है। लाइट आती है पापा कंप्यूटर की तरफ भागते हैं, लाइट जाती है वो अफसुर्दा से होकर बैठ जाते हैं। तो इस चीज को यानी कि देखते हुए उसका शौक बना। मेरी कोई उसके ऊपर इम्पोजमेंट नहीं थी कि आपने कंप्यूटर ही करना है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं किसी वजह से
کچھ وجوہات کی بنا پہ کمپیوٹر میں اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو نہیں کر سکا. اللہ تعالیٰ نے بائی بلڈ وہ چیزیں اس میں انہیریٹ کی. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا شوق میرے بیٹے نے پورا کیا, لیکن میری سختی سے نہیں, میری گائیڈ لائن سے, میری سپورٹ سے. میرے بچے نے فرسٹ ٹائم جب میں نے کمپیوٹر کا ڈیٹا ڈیلیٹ کیا تھا تو میں نے اسے ڈسکریج نہیں کیا تھا. میرے لیے بہت پرابلم تھی اپنا ڈیٹا ریکور کرنے میں, لیکن میں نے اپنے بیٹے کے لیے الگ سے ایک سسٹم ارینج کر دیا کہ آپ اس پہ کھیلو, اس پہ جو مرضی کرو, جتنی دفعہ مرضی ڈیلیٹ کرو. جب اس نے ونڈو ڈیلیٹ کرنا شروع کی میں نے اس کو اس کی انسٹالیشن کرنا سکھائی. کیوں, یہ میرا انتظار کرتا تھا پاپا آئیں گے کمپیوٹر ٹھیک کریں گے. میں نے کہا اگر آپ کمپیوٹر میں کچھ کرنا چاہتے ہو تو آپ اسے ٹھیک کرنا بھی خود ہی سیکھو. اس نے وہ چیزیں سیکھی. آج کل کمپیوٹر ٹھیک کرنا کون سا مشکل کام ہے, ایک سی ڈی ڈالیں آپ, سارا کوئی سی ڈی خود کرتی ہے, بچہ اس کو سمجھے طریقے سے کرے, اسے کیوں نہیں سمجھ آتی. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی گائیڈ لائنز اور آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے کہ بچے کا شوق ابھر کے باہر آتا ہے. میری بچی نے ابھی تک کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کوئی اپنا انٹرسٹ شو نہیں کیا, اور میں نے اس پہ کوئی فورس نہیں کیا کہ وہ کمپیوٹر کی فیلڈ میں, اگر اس کے بھائی نے ایسا کیا. مجھے لگتا ہے کہ وہ لٹریچر کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے, وہ جس طرح کی باتیں کرتی ہے یا جو سٹائل سے وہ بولتی ہے, تو میں چاہوں گا اگر وہ لٹریچر میں آئے گی تو میں اسے 100% سپورٹ کروں گا. یہ نہیں ہے کہ میں اسے بھی کہوں کہ وہ کمپیوٹر کی فیلڈ میں آئے. تو یہ کہنا غلط ہوگا کہ میں نے اپنے بچے کو پش کیا. نو ڈاؤٹ میں نے سپورٹ کیا, اس نے مجھے رزلٹ دیا, اس نے گیم سے سٹارٹ لیا. لوگوں نے مجھے کہا گیم بچوں کو خراب کرتی ہیں, کمپیوٹر پہ اتنی دیر بیٹھنے سے آنکھیں کمزور ہوتی ہیں. لیکن میں نے انہیں کہا کہ میرے بچے کا شوق ہے, میں اسے دیکھنا چاہوں گا یہ کہاں تک اس کو لے کر جاتا ہے. گیمز کا اس کا سٹارٹ تھا, اور نو ڈاؤٹ ان گیمز سے وہ سافٹ ویئر کی فیلڈ میں آیا اور وہ آج اپنا نام بنایا, اس نے پاکستان کا نام روشن کیا. اب آپ جتنے انڈرسٹینڈنگ پاپا ہیں, ہمیں سنا ہے کہ گھر میں اس قسم کی ہر طرف انڈرسٹینڈنگ اور سپورٹ نہیں تھی. کچھ لوگوں کو آپ کو کنوینس کرنا پڑا, بیگم صاحبہ کو بھی کنوینس کرنا پڑا. ظاہر ہے وہ سب ماؤں کی طرح صحت کے بارے میں, آپ کے بارے میں بھی اور بچے کی صحت کے بارے میں بھی وارد تھی. اور آپ کے جو والد صاحب ہیں اور جو ظاہر ہے جو ٹریڈیشنل خیالات ہوتے ہیں اسکول والوں کے بھی, ان کا خیال تھا کہ رجحان کسی اور طرف کیا جائے. تو وہ کیسے آپ نے اس کو کیسے مینیج کیا؟ دیکھیں وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. میں نے بہت زیادہ کریٹیسزم فیس کیا اپنے فادر کی طرف سے, اپنی مسز کی طرف سے, اور نو ڈاؤٹ میرے لیے دونوں بڑی اہمیت کے حامل تھے. فادر کو ایک لیول تک, یعنی کہ وہ بڑے ہیں, ان کو ہم ایک لیول تک جا کے سمجھا سکتے ہیں, اس سے آگے ہم انہیں اپنی چیزیں نہیں بتا سکتے. لیکن وہ کام میرے بیٹے نے آسان کیا. اس نے خود میرے پاپا سے, یعنی کہ وہ میرے پاپا کو ابو کہتا ہے, تو اس نے کہا ابو ہم ابھی بہت پیچھے ہیں, ہمیں اس میں اور کام کرنا ہے, وقت تیزی سے گزرا ہے, تو اس لیے آپ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں. تو میرے پاپا نے اس کے بعد سے مجھ پہ کریٹیسائز نہیں کیا, بلکہ مجھے انہوں نے یہ کہتے تھے کہ اس کی صحت کا اور اس کے کھانے کا خیال رکھا کرو. مسز میری نے کافی سیکریفائز کیا ہے ہماری ٹائمنگ کی وجہ سے. اب 11 بجے اگر بچہ گھر آئے گا, کھانا کب کھائے گا, سوئے گا کب, وہ صبح اسکول کے لیے اٹھنا, نو ڈاؤٹ اگر دیکھا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ 7 سے 11 کا بچے کا شیڈیول, بچہ صبح اسکول کیسے جاتا ہوگا. وہ چیزیں ہم نے فیس کی ہیں. اس سے صبح اسکول کے لیے اٹھانا ایسے ہوتا تھا جیسے پانی پت کی لڑائی ہو رہی. تو وہ چیزیں ہم نے فیس کی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم وہ سب کچھ بھول گئے ہیں. جب میرے بچے نے اتنی کامیابی سے یہ چیزیں حاصل کی ہیں تو اب ہم وہ بھول گئے ہیں کہ ہم نے وہ کتنی محنت کی تھی. ہمیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور توفیق دے, ہمت دے, ہم اپنے بچوں کو اتنی سپورٹ اور گائیڈ لائن دے سکیں گے وہ پاکستان کا نام روشن کریں. آمین آمین. اچھا یہ بھی ہے کہ جو اسکولز میں جس طرح کا ایک جو پریشر ڈالا جاتا ہے مارکس کے اوپر, نمبرز کے اوپر, اور ہم کچھ ٹریڈیشنل جو سبجیکٹس ہیں, روایتی جو ہمارے موضوع ہیں, ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈالتے ہیں. اسکول کی طرف سے کس قسم کا آپ کو رسپانس ملا, اور کیا اسکول کے لیے بھی ایک یہ سرپرائزنگ بات تھی کہ سڈنلی ایک بچہ اتنا زیادہ اچیو کر رہا ہے, کیا وہ اسکول میں اسپاٹ ہوا تھا ابلٹی؟ جی بالکل ایسی ہی بات ہے. ہم نے یعنی کہ اب جیسے یہ 4th ایئر کا تھا جب سے یہ مجھ سے کمپیوٹر کی لرننگ لے رہا تھا, اس کے بعد ہم نے اس کی ٹریننگ ایک انسٹیٹیوٹ سے کروانی شروع کی. تو ہم نے اس چیز کو بالکل سائلنٹلی کیا. ایون کہ میرا بیٹا کلاس میں صرف یہ شو کرتا تھا کہ اس کا ایم کیا, وہ کمپیوٹر انجینئر بننا چاہتا, لیکن اس نے کبھی ڈسکلوز نہیں کیا تھا کہ میں کوئی ٹریننگ بھی لے رہا ہوں. اس وجہ سے اسکول والے کہہ لیں کہ بالکل ہی سائلنٹ اور ایک سائڈ پر رہ گئے کہ ان کی اس چیز میں کسی قسم کی کوئی اچیومنٹ نہیں تھی. اور دوسرا اس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو کبھی یہ فورس نہیں کیا تھا کہ بیٹا فرسٹ پوزیشن آنی چاہیے, سیکنڈ آنی چاہیے. میں اسے یہ کہتا تھا کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ایسی ہونی چاہیے, آپ کی پرسنٹیج اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ کوئی دوسرا بندہ آپ کو بات نہ کرے. ایون کہ میرے دوست کہتے تھے یار تو کیسا باپ ہے, تو اپنے بیٹے کو کہتا ہے مجھے پوزیشن سے کوئی لگاؤ نہیں ہے,
اور آج وہ میرے دوست مجھے کہتے ہیں ہمیں اب بات سمجھ میں آئی کہ تم یہ کیوں کہتے تھے. کہ میں نے کہا جو بچے میرے نے آج یہ پوزیشن لی ہے اس میں بالکل مائنڈ فری ہو کے کام کیا ہے. ایون کہ یہ اتنا بڑا پیپر دینے جا رہا تھا, اس کی ایج نہیں تھی, ہم نے ان سب چیزوں کو اپنے اوپر سٹریس لیا, ہم نے ان چیزوں کو خود مینیج کیا ہے. میرا بیٹا بالکل اسے یہاں تک میں نے کہا تھا یہ اس میں ایک جو سب سے بڑی بات ہے یہ اپنی ہار نہیں مانتا. اگر آپ اسے آج کسی چیز میں ہرا دیں گے نا تو اس نے رات ساری مجھے سونے نہیں دینا, میں نے یہ سیکھنا ہے اور صبح میں نے اس کا جواب دینا ہے. اور مجھے یہ تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ پیپر میں کوئی ہار اور جیت, یہ ہار اور جیت کا معاملہ تھا, اگر یہ ہار گیا تو اسے سینٹر سے لانا مشکل ہو جائے گا. ایون کہ یہ گھر میں بھی اگر پیپر دیتا تھا آن لائن اپنی ٹیچر کو تو اینڈ پہ یہ اپنا سکور ایسے کر کے دیکھتا تھا, ایسے کر کے یہ سکور دیکھتا تھا, کیونکہ آن لائن ریزلٹ ٹائپ وہ پروگرام تھا تو سکور اوپر آتا تھا فیل یا پاس, اور اس میں آگے مارکس آتے تھے. جیسے آپ نے ابھی اس کا ریزلٹ کارڈ دیکھا اس پر مارکس ہیں, تو اس نے سینٹر میں بھی اسی طرح ہی دیکھا اپنا ریزلٹ. مجھے کہہ رہا تھا, کہتا پاپا وہ مجھے کچھ کہیں گے تو نہیں. میں نے کہا آپ جیسے ریزلٹ دیکھتے ہو آپ اسی طرح دیکھنا. تو یعنی کہ وہ چیزیں ہم نے اسے کانفیڈنس بلڈ کیا تھا, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ پاکستان کا نام روشن کرنے میں میرے بیٹے نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے, اور ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہمیں آگے بھی موقع دے, ہماری فیملی کا نام, ہمارے علاقے کا نام, ہمارے ملک کا نام پاکستان میں اسی طرح روشن ہو. ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی لیں گے بریک اور ہم سیکھیں گے کوئی نئے گیمز حضیر کے ساتھ. بیک ان کپل آف منٹس, اسٹے ود اس. Close to heart. ویلکم بیک. اب اس سے پہلے کہ ہم آپ کو حزیر سے ملوائیں, ہم ملوا رہے ہیں آپ کو ان کے دوسرے ٹیچر سے جنہوں نے ان کی ایم سی کیوز میں جو ملٹیپل چوائس کوشچنز ہوتے ہیں ان میں کوچنگ کی ہے, اور ہمیں بتایا گیا کہ بہت زبردست رزلٹ حزیر نے بہت زبردست اسکور کیا ہے. ہمارے ساتھ حافظ عزیز الرحمان ہے. اچھا آپ پہلے بتائیں کہ یہ ایم سی کیوز جو ہوتے ہیں ایگزام میں وہ کتنے ہوتے ہیں اور اس کا کیا سیٹ اپ ہوتا ہے؟ السلام علیکم. ایگزام میں جو ایم سی کیوز دیے جاتے ہیں وہ 50 کا راؤنڈ اباؤٹ ہوتے ہیں. اچھا, لیکن چونکہ بچہ لیول 3 کا تھا اور 3 لیول کے بچے کو لینگویج میں سمجھنے میں پرابلم پیش آتی ہے, اور انگلش چونکہ انٹرنیشنل لینگویج ہے اور یہ ایگزام انٹرنیشنل لیول پہ دے رہا تھا تو وہ پاسبل تو نہیں تھا کہ وہ اردو میں ایگزام آتا, وہ ڈیفینیٹ سی بات ہے انگلش میں تھا, اور تمام ایم سی کیوز جو تھے وہ ایم سی کیوز انگلش ہی کے اندر تھے, اور اس کو کمپریہنشن کرنے میں بچے کو پرابلم فیس آ رہی تھی. تو میرے ساتھ مشورہ کیا, پھر میں نے بچے کو اپنی کسٹڈی میں لیا اور آہستہ آہستہ اس کو مطلب ڈیولپ کرنا شروع کی. اس کی پہلے ورڈ فارمیشن سکھائی اس کو, پھر ورڈ فارمیشن کے ساتھ ساتھ اس کو لفظ کو پہچان کر ان کے میننگز ڈھونڈنا. اب تو الحمدللہ اس لیول تک مجھے اسسٹ کرتا ہے کہ لینگویج کورسز کے اندر, کلاسز کے اندر میرے ساتھ آ کر بچوں کو سکھاتا آ کر وہاں پر کہ آکسفورڈ کی ڈکشنری کو کیسے کنسلٹ کیا جاتا ہے, اور نہ صرف آکسفورڈ کی ڈکشنری کو کنسلٹ کرنا سکھاتا ہے بلکہ ان کو فونیٹکس کے ساؤنڈ بھی سکھاتا ہے اور میرے ساتھ اسسٹ کرتا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرا چھوٹا سا طالب علم کمپیوٹر میں میرے سے بہت زیادہ جانتا ہے اور لینگویج میں میرے ساتھ مجھے آج اسسٹ کر رہا ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ 50-60 جو یہ کوشچنز ہوتے ہیں جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں ان میں اسکور کیا, ہائی اسکور کس کو سمجھا جاتا ہے, اور حزیر نے کیا اسکور کیا ہے؟ اس میں کوشچن 1000 مارکس کا ٹوٹل پیپر ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے, 70% جو اسکور کرتا ہے وہ پاسنگ اسکور ریٹ ہوتا ہے, اور حزیر کا اسکور تھا 78%. اچھا, لیکن ورلڈ ریکارڈ اس لحاظ سے یہ ورلڈ ریکارڈ ہے, وہاں پہ لوگوں نے 100% اسکور بھی کیا ہے, لیکن سب سے کم عمری میں دا ینگسٹ مائکروسافٹ ورڈ ٹیکنالوجی اسپیشلسٹ اس لحاظ سے کرایا کہ اس کی ایج جس دن اس نے اس ایگزام کو پاس کیا, رائٹ ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز 15 years 13 days and 12 hours his age was. اچھا, sorry 7 years. اچھا پھر سے کر لیتے. اچھا تو خاص بات کیا ہوئی کہ ورلڈ ریکارڈ کیسے ہے؟ ورلڈ ریکارڈ اس لحاظ سے ہے کہ اس کی جس وقت اس نے ایگزام کو پاس کیا اس کی ایج 7 years 15 days and 12 hours right at the moment when he has passed this exam. اچھا, So that's why it is a world record. اب حزیر کی ذرا آپ سنائیں, اس وقت دیکھیں. ہاں کیسے لگتا ہے حزیر جب ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہے, ہاں, اور صرف 7 سال 15 days اور کتنے 12 hours. ہاں ہاں, خوشی ہوتی ہے؟ بہت خوش, بہت
اچھا محسوس ہوتا ہے اچھا کیونکہ میں نے پاکستان کا نام روشن کیا. پاکستان کا نام روشن کیا ہے. ابھی ہم جا کے آپ کے ساتھ کچھ گیمز بھی کھیلیں گے. آپ ہمیں جا کے دکھائیں گے اپنے گھر میں اپنا کمرہ دکھائیں گے جہاں آپ گیمز پہ کھیلتے ہیں. ہم ذرا دیکھیں آپ کو ایکشن دیکھیں ذرا, ٹھیک ہے؟ چلو پھر مجھے لے کے چلو. ہم پہنچے حزیر کے گھر میں جہاں حزیر میں دکھا رہا ہے کہ کون کون سی گیمز یہ کھیلتے ہیں اور شاید کچھ گنگنا بھی نہیں بیکاز ہم نے سنا کہ کچھ گنگناتے بھی ہیں. اچھا حزیر, اب آپ فریش ہو گئے, اب مجھے بتائیں کہ کس کا آئیڈیا تھا کہ آپ یہ ایگزام دیں؟ سارا پاپا کا آئیڈیا تھا. پاپا کا آئیڈیا تھا کہ میں یہ ایگزام دوں. پاپا کا آئیڈیا تھا. پاپا کے آپ کو اس قسم کے آئیڈیاز آتے رہتے ہیں؟ آتے رہتے ہیں. آپ کو ماننا پڑتا ہے پھر ایسے آئیڈیاز؟ ماننا پڑتا. اچھا, تو آپ کو کوئی شوق ہے, خود اپنا شوق ہے کہ سارا پاپا کا شوق ہے؟ اپنا شوق ہے. اپنا شوق ہے. اپنا کیا شوق ہے؟ سسٹم پر کام کرنا, گیم کھیلنی. اچھا, شروع میں جب انہوں نے آپ کو بتایا کہ یہ کرنا ہے تو انہوں نے آپ کو کہا کہ گیم شیمس کھیلیں گے, اس نے پھنسایا اور پھر ایگزام دلوا دیا. ہاں ایسی بات ہے. شروع میں پہلے پاپا نے کہا جب گیمس کے اسٹارٹ لیا میں نے, ہاں اس کے بعد پاپا نے انسٹالیشن سکھائی. ٹھیک ہے. پھر مجھے ایک اکیڈمی ملی سائبر پرنس میں نے داخلہ لیا اور سر حافظ بلال نے مجھے ٹریننگ دی. ٹھیک ہے. اچھا, جو سر حافظ ہیں, حافظ بلال کی بات کر رہے ہیں آپ نا. اچھا, وہ تو کہتے ہیں کہ ہم گیمز بھی کھیلتے ہیں اور کمپیوٹر پہ بھی گیمز کھیلتے ہیں اور تاش واش بھی کھیلتے ہیں. کارڈس کا شوق ہے شوق سے. کون سی گیمز میں اچھے ہیں آپ؟ بلف اور 7 کارڈس. 7 کارڈس. ہاں, بلف کی تبھی میں آپ کو گیم دیتی ہوں, میں دیکھتے ہیں کون اچھا ہے. اچھا, یہ کیا کون کون سی گیمز کھیل رہے ہیں؟ اچھا, فیوریٹ گیمز کون سی ہیں جو عام گیمز لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں؟ میں کوئی کھیل سکتی ہوں اس میں سے؟ کھیل سکتی ہیں. کون سی؟ گرینڈ تھیفٹ آٹو. ہاں, یہ وہ ہے, وہی ہے. یہ فیوریٹ ہے. کون سی فیوریٹ کون سی ہے؟ میٹل سلگ. میٹل سلگ. اچھا, یہ تو سر بلال کی فیوریٹ نہیں ہے؟ سر بلال کو آپ بیٹ کرتے ہیں گیمز میں؟ پھر وہ اریٹیٹ ہوتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ اچھا کھیلتا ہے. ہاں, روز بیٹ کرتے ہیں؟ کبھی کبھار. اچھا, اور مجھے بتائیں کہ جب یہ اپنے گیمز کھیل رہے ہوتے ہو, سب کو گیمز کھیلنے کا شوق ہوتا ہے, لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, گیمز بنانے کا بھی شوق ہے؟ کبھی خیال آتا ہے کہ میں ایسی گیمز بناؤں گی؟ مگر مجھے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں حصہ لے کر پاکستان کا نام روشن کر کے اس میں زیادہ شوق ہے. اس میں زیادہ شوق ہے. اچھا, وہ کیا ہوتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس؟ کیا ہوتی ہے مجھے تو نہیں پتا. ہم ایک ایسا سافٹ ویئر بناتے ہیں جو آٹومیٹک چلتا ہے. اچھا, آٹومیٹک چلتا ہے. ٹھیک ہے. اور کس طرح, اور بھی مجھے بتائیں کہ اس کے بارے میں کیا اور آپ کو کیا پتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں؟ روبوٹس کی طرح جیسے روبوٹس کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتا ہے. اچھا, تو اس میں کیا بنانا چاہیں گے؟ روبوٹس بنانا چاہیں گے. کس قسم کے روبوٹس جو امی کے گھر کے سارے کام شروع کریں؟ ہاں, اس قسم کے روبوٹس. کھانا بنانے کے, امی کہہ رہی کھانا بنانے سے کام ہوتی ہے. ہاں, کھانا بنانے والا روبوٹ ایک مجھے بھی چاہیے. ہاں, اس قسم کے روبوٹس. یہ کس قسم کے روبوٹس؟ آپ نے وہ روبوٹس دیکھے وہ جو گاڑیاں آج کل اسمبل کرتے ہیں گاڑیاں, جو وہ تو اس قسم کے روبوٹس تو ہے نا, جو گاڑیاں نہیں سارے جوڑ رہے ہوتے ہیں فیکٹریز میں. اور کس قسم کے روبوٹس کا شوق ہے؟ ٹیچر بھی روبوٹس میں کتنا مزہ ہے نا؟ نہیں, کیوں روبوٹس کا مزہ نہیں آتا. مزہ نہیں آتا. جیسے ٹیچرز آپ کے ہیں ویسے ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے عارفہ کریم رندھاوا کا نام سنا ہے؟ عارفہ کا سنا. آپ کو پتا تھا کہ وہ بہت ینگ ایج میں انہوں نے ریکارڈ بریک کیا تھا؟ بتایا تھا آپ کو؟ اب آپ سب سے ینگسٹ ہو گئے, صرف 7 سال کی. ابھی آپ کی برتھ ڈے گزری ہے نا, 5 جون کو آپ کی برتھ ڈے گزری. تو اب اس سال آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب تو آپ کو بس پورا سال ہے, اب آپ تو آئی ٹی پروفیشنل ہو گئے ہیں, اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ابھی یہ میرا پہلا سال تھا, میں نے بہت ساری اچیومنٹ ابھی پاس کرنی ہے. اچھا, کون سی؟ ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا. یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا. کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ خود ڈیسائیڈ کریں گے آپ؟ پاپا ڈیسائیڈ کریں گے. اچھا, پاپا اور بھی کیا کرکٹ وغیرہ کی بھی کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ ہے نا پاپا؟ اتنے بڑے ہی نہیں ہیں. نہیں, کیا کرکٹ کا کیا چکر ہے؟ مجھے کچھ بتایا تھا کہ کرکٹ صرف ایک دفعہ ہفتے میں کھیلی جاتی ہے. یہ ہم سنڈے کو 8 آؤٹ بال کھیلتے ہیں, مطلب کہ پورے ویک کی گیم. پوری ویک کی گیم کیسے 8 ٹائمز آؤٹ؟ پوری ویک کی گیم ہوتی ہے. کیسے
رول کیا ہے اس کا؟ उसका रूल है 8 टाइम आउट हो गए तो पूरी वीक की गेम होगी. اچھا, اور اگر 8 ٹائمز آؤٹ سنڈے میں نہ کر سکے پاپا پھر روز کرنی پڑے گی؟ नहीं, پھر بھی روز وہ 8 ٹائمز آؤٹ کر کے چھوڑتے ہیں آپ کو سنڈے کو. ہاں, تو 8 ٹائمز اگر 5 منٹ آپ کھڑے رہے وکٹ پہ تو گیم ختم, اور اگر 2 گھنٹے کھڑے رہے تو गेम नहीं खत्म. گیم نہیں ختم ہوئی. دیٹس اے ویری گڈ رول. اچھا, اور کیا کیا شوق ہے آپ کو گیمز کے علاوہ؟ کیا کیا شوق ہے गेम्स के अलावा पढ़ना, پڑھنے کا شوق ہے؟ نہیں, کمپیوٹر پڑھنا. اچھا, اور کیا پڑھنا؟ بکس کا شوق ہے؟ بکس کا شوق نہیں ہے؟ بکس کا شوق نہیں ہے, بولتے بولا بکس کا شوق نہیں ہے نا. اچھا, کمپیوٹر پڑھنا شوق ہے. کمپیوٹر کیسے پڑھتے ہیں؟ اتنی موٹی موٹی جو بکس پڑھی ہیں آپ, کیا یہ انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر سے اتنی موٹی موٹی بکس؟ ہاں, یہ سارے آپ نے پڑھے ہیں. ہاں, تو آپ کا بھی یہ سارے آپ نے پڑھے ہیں. ہاں, تو آپ تو بھی کلاس 2 میں ہو؟ ठीक, کلاس 3 میں ہو گئے ہو. تو کلاس 3 کے لیے تو یہ تو بکس بہت مشکل لگ رہی ہیں, تو میری سمجھ میں بھی نہ آئے. یہ کیسے پڑھتے ہو آپ؟ बस بس. اچھا, مجھے یہ بتاؤ کہ گانا گانے کا بھی شوق ہے؟ نہیں. یہ کیا میں دیکھ رہی ہوں کمپیوٹر پہ, مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ ہمیں سنگ سیوڈ ہے. ہمیں سنا محلے میں آپ کو سب ہمیں کیوں کہتے ہیں؟ ہاں, سنا پنجابی کے گانے بڑا اچھے گاتے ہیں. اور میں اتنی دور سے آئی, مجھے کوئی پنجابی کا گانا تو سنائے نا. कौन था? کوئی سبھی نورجہان کا سنا دے. नहीं, نہیں, اچھا نورجہان کا نہیں. دوسرا کس کا کہہ رہے تھے آپ؟ کون سا؟ ہاں, وہ جو سر بلال گاتے ہیں, وہ کون سا گانا ہے؟ وہ گا دیں. وہ بہت مشکل پنجابی والا, وہ مجھے میری بھی بڑی مشکل پنجابی ہے, وہ آپ خود ہی گا. कौन सा? وہ کیا تھا جو گاڑی میں لگا تھا سر بلال گاتے ہیں, کون سا سن رہی ہو؟ ہاں, کیا گانا ہے وہ؟ سونا میرا زگدنی, سونا میرا زگدنی, اگل دل کی محکمہ گیا. بس ویری گڈ. اچھا, کس سے سنا ناراضگی تو نہیں؟ یہ کیا, یہ جو بہت زیادہ گیمنگ ہو جاتی ہے آپ کے ساتھ سر کی, اور بہت زیادہ پڑھائی کرا لیتے ہیں آپ کو, تب پوچھتے ہیں کہ سنا ناراضگی تو نہیں؟ ہاں, موٹی کرنے کے لیے. اچھا, آپ کی امی سے پوچھتے ہیں, آپ مجھے بتائیں گے ان کا کس قسم کا ٹف اسکیڈول ہے, اور یہ اور پاپا کی جو حرکتیں ہیں ان کو آپ کیسے برداشت کر رہی ہیں؟ بہت مشکل برداشت کر رہی ہوں. بلکہ اکثر ہو جاتی ہے, تو مہمان بھی ہوتی ہے, میں بہت زیادہ فیل کرتی ہوں, کیونکہ مجھے ہوتا تھا کہ کھاتا نہیں ہے ٹائمنگ پہ, اس کی بہت زیادہ اپسیٹ ہوتی تھی مجھے, بلکہ اس کے ساتھ لنچ دینا بھیجنا پڑتا تھا, مجھے ٹینشن بھوک ہے, اس طرح کی بھی ٹینشن, اور کچھ ٹائمنگ اتنی اپسیٹ ہوتی تھی, میں خود ڈسٹرب ہوتی تھی. رات کو 12 بجے آنا, کبھی صبح جلدی اٹھانا, یہ اٹھتا نہیں تھا, اس کو کھینچ کے اٹھانا, بیٹا اٹھ جا, لڑائی کر کے اٹھانا. اس طرح کی ٹف لائف تھی اس کی. یہ 1.5 سال بلکہ اس نے بہت ٹف گزارا ہے, اور اسکول کی بھی ٹائمنگ بہت ٹف تھی, اور بھی اس نے اکیڈمی جانا, تقریباً یہ صبح 7 بجے جاتا تھا اسکول, اور 2 بجے آنا, پھر 3 بجے جو اس نے اکیڈمی جانا, 5 بجے اکیڈمی سے واپس, پھر اس نے اسکول کا پڑھنا, پھر 7 بجے سے اکیڈمی, پھر 10, 10:30, 11 بھی بج جاتے تھے. یہ ہے کہ چھٹیاں ہوئی, تھوڑا سا ریلیکس ہوا ہے, بلکہ پیپر کے بعد تھوڑا سا ریلیکس ہوا ہے, ورنہ بہت ٹف لائف اس نے گزاری ہے. اچھا, تو مجھے یہ بتائیں کہ ٹف لائف تو گزاری ہے, لیکن 7 سال کا بچہ, پاکستانی بچہ, ہم تو سارے بہت زیادہ پراؤڈ ہے, بہت فخر ہوتا ہے, اور اب جب کہ سب کچھ ہو گیا ہے تو اب پھر اب آپ نے معاف کر دیا, دادی کو بھی معاف کر دیا کہ نہیں؟ ہاں جی, ظاہری بات ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, جس بیٹے کی محنت بھی تھی, میرا اس کا مستقبل بھی تھا, اس لیے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے بیٹے نے اس ایج میں جو اچیومنٹ حاصل کیا, میں بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوں اس کی اچیومنٹ میں, ایسی کوئی بات نہیں فیل ہوتی. اچھا, میں نے سنا ہے کہ شوق ہی اس کو اتنا ہے زہر کو کہ جب کمپیوٹرز کی بات آتی ہے تو کھانا پینا تو وہ پھر چھوڑ دینا, اور بس اسی میں لگے رہنا, ایسا ہے؟ بالکل ایسا تھا, اس کا کھانا پینا بالکل اپسیٹ ہوا تھا, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ ٹائمنگ ہے کھانے کی, اور میں بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتی تھی کہ کھانا نہیں ہے. پھر اکثر اس کے پاپا لے جاتے تھے کہ چلو اسے میں نے کچھ کھلا دیا ہے, تسلی ہو جاتی تھی, پھر ٹینشن تھوڑی ہوتی تھی, کم ہو گئی ہے, چلو اس نے کچھ کھایا ہے. لیکن اسے کھانا پینا بہت کم کیا ہوتا, بلکہ پڑھتے ہوئے بھی ماما ابھی نہیں 10 منٹ بعد یوں کرتا تھا, کھانا پینا بہت کم کر دیا تھا اس نے. اچھا, ماشاء اللہ, اب آپ اتنے خوش قسمت والدین ہیں کہ اتنا برائٹ آپ کا بچہ ہے, صاحب آپ کی چھوٹی بیٹی بھی ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں مستقبل, کس طرح دیکھتے ہیں اسی طرح یہ, اور آپ کو لگتا ہے کہ آگے بڑھتا رہے گا؟ ہاں جی, میں یہ امید کرتی ہوں کہ یہ آگے بھی پاکستان کا نام روشن کرے, اسی طرح اور اچیومنٹ حاصل کرے. ابھی کمپیوٹر کی فیلڈ میں آیا ہے, اس کو شوق ہے اس طرح کا, تو میں چاہتی ہوں کہ یہ آگے بھی اسی طرح جو کامیاب ہوتا رہے.
थैंक यू सो मच. हम हमारी दुआएं भी हुजैर के साथ हैं कि इसी तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहे, अपने पेरेंट्स की भी जो हार्ड वर्क है उनकी भी जो उम्मीदें हुजैर से वाबस्ता हैं और जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी भी करे और अपना चाइल्डहुड भी इंजॉय करें. हमने तो जो देखे तो काफी मस्त चाइल्डहुड गुजार रहे हैं हम, और हम अब मिलकर कुछ गाने गाएंगे. आज जहाँ रहे शाद बाद रहिए. अल्लाह हाफिज.